یورپ نے اس کیفیت میں گزارے ہیں کہ مذہب ہی حکمران تھا، ریاستوں کی بنیاد مذہب پر ہوتی تھی، ریاستوں کی تشکیل اور حکومتوں کا قیام مذہبی رہنماؤں کے ثوابدید پر ہوتا تھا۔ سب سے بڑے مذہبی پیشوا پاپا روم تھے، آج بھی ہیں۔ مسیحی دنیا کے 3 بڑے فرقے ہیں، اس وقت ایک ہی تھا، ایک کیتھولک جس کے سربراہ پاپا روم ہے، دوسرا پروٹیسٹنٹ، اس کے سربراہ آرچ بشپ آف کنٹربری کہلاتے ہیں، برطانیہ میں بیٹھتے ہیں، آج کل ڈاکٹر روون ولیمز ہیں، اور پاپا روم پوپ فرانسس ہے، اور تیسرا آرتھوڈکس مشرقی یورپ کا یہ چرچ کہلاتا ہے۔ یونان کا جو بڑا پادری ہو وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے، آرتھوڈکس۔ کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈکس، یہ 3 بڑے دائرے ہیں آج کی مسیحی دنیا کے۔ کیتھولک دنیا میں پاپائے روم کو اور پاپائے روم کی کونسل کو دین کی تعبیر و تشریح میں مکمل اتھارٹی کا درجہ حاصل ہے، آخری اتھارٹی، اور دلیل کی بنیاد پر نہیں، ثوابدید کی بنیاد پر۔ پاپائے روم جو بائبل کی تشریح کر دیں، جو تعبیر کر دے، بس حلال، حرام، جائز، ناجائز میں فائنل اتھارٹی کیا ہے؟ پاپائے روم اور پاپائے روم کی کونسل۔ صدیوں تک یہ چلتا رہا، جو کہہ دے ٹھیک ہے، جو فیصلہ کر دے آخری ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی دلیل مانگنا نہیں ہے، اتھارٹی ہے وہ۔ اس کو کہتے ہیں ثوابدیدی اتھارٹی۔ ہمارے یہاں بھی علماء اور مجتہدین کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، لیکن وہ استدلالی ہے، یہ میں فرق واضح کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں بھی دین کی تعبیر اور تشریح کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ اہل علم کو، لیکن یہ ثوابدیدی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ استدلالی، استنباطی۔ کیتھولک عیسائیوں میں بھی دین کی تعبیر اور تشریح، اس میں اتھارٹی علماء ہیں ان کے، لیکن استدلالی نہیں، ثوابدیدی۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں، عیسائی تھے، عیسائی قبیلے کے سردار تھے، اسلام قبول کیا، صحابی بنے، قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک میں ایک آیت میں الجھن کا شکار ہو گئے۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک آیت کے بارے میں الجھن کا شکار ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا۔ کس کو؟ عدی بن حاتم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے۔ قرآن پاک میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ ان عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو تو اللہ کے برے خداوند بنا ہی لیا تھا، اپنے احبار اور رہبان کو بھی اربابا من دون اللہ بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے احبار اور رہبان کو، علماء اور مشائخ کو ارباب من دون اللہ بنا لیا تھا، اور مسیح ابن مریم تو بنا ہی لیا تھا، تو آج تک خداوند یسوع مسیح ہیں۔ یہ آج جب پڑھی عدی بن حاتم نے تو بڑے عیسائی تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی سرداروں میں تھے، کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو نہیں کہتے تھے، ہم احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ یہ قرآن پاک نے ہمارے کھاتے میں کیا بات ڈال دی ہے، الجھن ہوئی، اشکال ہوا۔
یہ اشکال پیش کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ قرآن پاک نے ایک بات ہمارے بارے میں کہی ہے جو میرے خیال میں تو نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں ظاہری شکل کیا بنے گی؟ نعوذ باللہ قرآن پاک نے ایک بات خلاف واقعہ کہہ دی ہے، ظاہری شکل یہ بنتی ہے۔ ہم اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ نہیں کہتے تھے، اور قرآن کہتا کہتے تھے۔ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کہا دی، کیا تمہارے ہاں تمہارے احبار اور رہبان کو حلال حرام میں تبدیلی کا کوئی اختیار حاصل تھا تمہارے عقیدے کے مطابق؟ کسی وقت حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، تمہارے احبار اور رہبان کو یہ اتھارٹی حاصل تھی کہ حلال حرام میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر سکے؟ تمہارے عقیدے میں یہ تھا؟ فیصلہ ہاں یہ تو تھا، ہمیں یہی ارباب من دون اللہ، جسے تمہارے عقیدے میں تمہارے مذہبی قوانین میں احبار اور رہبان کو یہ اتھارٹی حاصل تھی، وہ تو اب بھی ہے۔ اب بھی حلال و حرام میں کیتھولک عیسائیوں کے ہاں اتھارٹی کون ہے؟ پاپا روم، ان کے ساتھ ایک کونسل بھی ہوتی ہے، پاپا روم کی کونسل، آج بھی ان کو اختیار حاصل ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا کہ اگر تمہارے ہاں تمہارے مذہب کے مطابق تمہارے احبار اور رہبان کو حلال حرام میں رد و بدل کا کوئی اختیار ہے؟ کہاں ہے؟ ہمیں یہی ہے ارباب من دون اللہ۔ تو میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا ہے، یہ پرانی بات ہے، قدیمی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ بات تقریباً 2000 سال سے یا 1600 سال سے یا 1700 سال سے چلی آ رہی ہے کہ ہمارے احبار اور رہبان کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ حالات کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے اگر کہیں کوئی رد و بدل کرنا چاہیں، ان کو اتھارٹی حاصل ہے۔ یہ ہے ان کا اجتہاد کا تصور۔